ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک بڑا سا کتا رہتا تھا جس کا نام ٹام تھا۔ ٹام بہت ہی اچھا اور دوستی کرنے والا کتا تھا۔ وہ جنگل کے دوسرے جانوروں سے بھی دوستی کرتا تھا۔ ایک دن ٹام جنگل میں سیر کر رہا تھا کہ اسے ایک چھوٹی سی بلی مل گئی۔ بلی کا نام مکی تھا۔ مکی بہت ہی شرارتی بلی تھی۔ اسے ٹام سے دوستی کرنے میں بہت خوشی ہوئی۔ ٹام اور مکی ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بن گئے۔ وہ ہمیشہ ایک ساتھ کھیلتے اور گھومتے رہتے۔ ایک دن وہ جنگل میں کھیل رہے تھے کہ اچانک ایک بڑا سا سانپ ان کے سامنے آ گیا۔ سانپ نے مکی کو اپنے منہ میں لے لیا۔ ٹام کو اپنے دوست کی بہت فکر ہوئی۔ اس نے سانپ سے درخواست کی کہ وہ مکی کو چھوڑ دے، لیکن سانپ نہیں مانا۔ اس نے مکی کو اپنے منہ میں لے کر جنگل میں بھاگنے لگا۔ ٹام نے سانپ کا پیچھا کیا۔ ٹام کو اپنے دوست کی بہت فکر ہوئی۔ اس نے سانپ سے مکی کو چھوڑنے کی درخواست کی، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے مکی کو اپنے منہ میں لے کر جنگل میں بھاگنے لگا۔ ٹام نے سانپ کا پیچھا کیا۔ وہ سانپ کو بھاگتے ہوئے جنگل کے ایک گہرے حصے میں لے گیا اور وہاں ایک گڑھا تھا اور سانپ کو نہیں پتا تھا۔ سانپ اس میں گر گیا اور اب سانپ کو نکلنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ ٹام نے مکی کو سانپ کے منہ سے نکالا۔ مکی بہت خوش تھا کہ اسے ٹام نے بچا لیا۔ ٹام اور مکی نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے دوست رہیں گے۔ اس کے بعد سے ٹام اور مکی کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ وہ ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بن گئے۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے۔ ایک دن ٹام کو بخار ہو گیا۔ مکی نے ٹام کی بہت دیکھ بھال کی۔ اس نے ٹام کو کھانا بنا دیا، پانی پلایا اور اسے آرام کرنے کے لیے ایک نرم سا گھاس کا بستر بنا کر دیا۔ ٹام جلد ہی صحت یاب ہو گیا۔ ٹام اور مکی کی مثال سے سبق ملتا ہے کہ دوستی ایک قیمتی چیز ہے۔ دوست ہماری زندگی میں خوشی اور سکون لاتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے ہمیشہ موجود رہتے ہیں، چاہے ہم کسی بھی مشکل میں ہوں۔ ایک دن ٹام اور مکی جنگل میں گھوم رہے تھے کہ انہیں ایک چھوٹی سی چڑیا مل گئی۔ چڑیا اپنے گھونسلے سے گر گئی تھی اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ ٹام اور مکی نے چڑیا کو اٹھایا اور اسے ایک درخت کے اوپر لے گئے۔ ٹام نے اپنے منہ سے چڑیا کو گھونسلے میں ڈالا۔ چڑیا کے ماں باپ چڑیا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ٹام اور مکی کا شکریہ ادا کیا۔ ٹام اور مکی نے چڑیا کی مدد کی اور اس کی زندگی بچا لی۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ ہماری دوستی صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں ہوتی۔ ہمدردی دوسرے جانوروں کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ ایک گرمیوں کی دوپہر میں جب جنگل کی فضا ٹھنڈی ہواؤں کے بغیر سلگنے لگی تھی، ٹام اور مکی ایک چھوٹے سے نالے کے کنارے آرام کر رہے تھے۔ اچانک انہیں ایک کمزور سی آواز سنائی دی۔ وہ قریب گئے تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ہرن کا بچہ جو نالے کی پھسلن کی وجہ سے نالے میں گر گیا تھا، اس کی چھوٹی سی ٹانگیں مدد کے لیے تڑپ رہی تھیں۔ ٹام کو اس چھوٹے سے جانور کی بے بسی دیکھ کر بہت رنج ہوا۔ مکی جو ہلکی پھلکی اور چاؤ و چست تھی، فوراً ہی ایک تنے کی پتلی سی رسی بنا لائی اور ٹام نے احتیاط سے نالے میں لٹکا دیا۔ ہرن کے بچے نے آہستہ آہستہ رسی پر اپنی پکڑ مضبوط کی اور باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ ٹام آہستہ آہستہ رسی کھینچتا رہا اور مکی اسے حوصلہ دلاتی رہی۔ آخرکار بہت جدوجہد کے بعد ہرن کا بچہ آزاد ہو گیا اور خوشی سے چھلانگیں لگاتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ ٹام اور مکی ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ خوشی سے ان کے دل بھر گئے تھے
ان ان کے دل بہت خوش تھے۔ انہیں دوسروں کی مدد کر کے جو سکون ملتا تھا وہ کسی لذیذ کھانے یا مہنگے کھلونوں سے کہیں زیادہ تھا۔ ایک اور دن جب بارش جنگل کو اپنے جال میں جکڑے ہوئے تھی اور ہوا زوروں سے چل رہی تھی، ٹام اور مکی نے اپنے گھر میں ایک اجنبی کی آواز سنی۔ یہ ایک چھوٹی سی بلبل تھی جو بارش میں بھیگ گئی تھی اور کانپ رہی تھی۔ اس کے پر گیلے ہو گئے تھے اور وہ اڑنے سے قاصر تھی۔ ٹام نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور بلبل کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ مکی نے کچھ کپڑے لا کر بلبل کو خشک کیا اور اسے کھانے پینے کا سامان دیا۔ بلبل ٹام اور مکی کی مہربانی سے بہت خوش ہوئی۔ وہ بولی، میں راستہ بھول گئی ہوں اور بارش میں پھنس گئی ہوں۔ مجھے نہیں پتا میں کہاں جاؤں۔ تم نے میری زندگی بچا لی۔ میں کبھی تمہیں نہیں بھولوں گی۔ ٹام اور مکی نے بلبل کو یقین دلایا کہ وہ اس کی مدد کریں گے۔ کچھ دنوں بعد جب طوفان چھٹ گیا اور سورج نے دوبارہ جنگل کو روشن کرنا شروع کیا تو ٹام اور مکی نے بلبل کو اس کے گھونسلے تک پہنچانے میں مدد کی۔ جب بلبل اپنے بچوں کے پاس جا کر چیں چیں کرتی ہوئی بول رہی تھی تو ٹام اور مکی کو گہرا اطمینان محسوس ہوا۔ یہ کہانی چھوٹے چھوٹے جانوروں کی دوستی اور بے لوث خدمت گزاری کا ایک خوبصورت نمونہ پیش کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ دوستی کسی بھی شکل اور کسی بھی نسل میں ممکن ہے، اور یہ کہ دوسروں کی مدد سے ہم صرف ان کی جان ہی نہیں بچاتے بلکہ اپنے دل کو بھی خوشی سے بھر دیتے ہیں۔ تو یہ تھی ہمارے چھوٹے چھوٹے دوستوں کی ایک مختصر سی پرلطف کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔